بنی اسرائیل کے دور کے اندر دو شخص تھے، ایک بالکل مفلس یعنی غریب تھا اور ایک مالدار تھا۔ مفلس اتنا مفلس تھا کہ اس کے پاس بالکل کھانے پینے کا درکنار پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، اور جو مالدار آدمی تھا اللہ نے اسے بہت وسعت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے مال کو سنبھالنے سے قاصر تھا۔ دونوں شخصوں نے وقت کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے درخواست کی۔ مالدار نے کہا کہ مال بہت ہے، سنبھالا نہیں جاتا۔ غریب نے کہا کہ مال بالکل نہیں ہے، کچھ اللہ سے کہہ دیجئے، کچھ عطا کر دیں۔ دونوں کی درخواست اللہ کے ہاں پیش کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو کہو کہ میرا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اس کو کہو کہ میری ناشکری کرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور جس کے پاس مال بالکل نہیں تھا اسے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وہ کہنے لگا کہ اے کلیم اللہ، کیسے شکر کروں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کچھ ہوتا تو شکر ادا کرتا، جیسے دنیا کا ایک دستور ہے، جب ہے ہی کچھ نہیں تو کیا شکر ادا کروں۔ ناشکری پر ناشکری ہوئی تو اللہ رب العزت جیسے ہی وہ بیٹھا تھا، جس حال میں تھا، اللہ نے بغیر کچھ دینے کے وہ نعمتیں بھی چھین۔ اور جس کے پاس مال زیادہ تھا تو اس کو کہا اللہ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کر، اور وہ اس حال میں کھڑے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیا موسیٰ میں اس رب کی ناشکری کروں جس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک وجود عطا فرمایا، جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں جس نے دی ہیں، میں اس رب کی ناشکری کروں۔ اور یہ صدمہ لگا، گرا، اس کے ہاتھ کے اندر بالٹی تھی، اس بالٹی کے اندر جو بھی تھا اللہ نے اس کو بھی جوہرات بنا دیا۔ جو آدمی جتنا بھی رب کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پیغام دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، زندگی اور موت ہم نے دی ہے، اور یہ اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں تم کو کہ تم اعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اختیار دیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اچھے اعمال کر کے آتے ہو یا نہیں کر کے آتے۔ حالانکہ باقی مخلوق ہے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کا مبیش اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن یہ انسان کیوں مخاطب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے بھی ایسی امتیں ہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے پکڑا۔ ایسا نہیں کہ ایک ظلم ہی نہ کرے، قصوری کوئی نہ ہو تو وہ پکڑ لے، ایسا نہیں پکڑتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑوا کوئی نہیں سکتا، پھر چھڑوا کوئی نہیں سکتا۔ اور تم سے پہلے ایسی امتیں وہ بھی یہی کہتے تھے، جب ان کو دعوت دی گئی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضرب لگائی گئی، دل پر چوٹ لگائی گئی، تو انکار کر دیتے تھے۔
کہ ہم ایک ہی رب کی مانیں. ہم تو دنیا کے اندر مست ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ہم کیوں یہ کام کریں؟ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ ہم کیوں ذکر اذکار کریں؟ ہم کیوں پابند ہوں؟ ایک ہی بات رٹ لگی ہوئی. تو جب یہ بات آئی تو پھر اللہ نے ان کو کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. واضح دلائل لے کر انبیاء آئے، معجزات دکھائے. حضرت صالح علیہ السلام کہا کہ معجزہ دکھاؤ، یہ پہاڑ ہے، اس سے ایک گاوا نوٹی نکلے، پھر وہ آ کر بچہ دے، ہم ایمان لے آئے. عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے منہ توڑ جواب دیا. تو گاوا نوٹنی نکلی اور بچہ دیا، پھر کہا کہ ہم نہیں مان لیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. واضح دلائل، واضح، اس میں کوئی بھی شک نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پھینکتے ہیں سام بن جاتا ہے، بڑا عذاب بنتا ہے. دیکھ رہے ہیں مشرکین، بے کوئی جادوگر ایسا کام نہیں کر سکتا جو یہ ہو رہا ہے. یہ جادو نہیں ہے، دل سے تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کالے سیاہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے، واضح دیکھ رہے ہیں. جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، پھر اس جیسا حسین کوئی نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی مان نہیں لے. ہاتھ کے اندر کنکریاں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دے رہی ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے. بھیڑیا بھاگتا ہوا آتا ہے، چرواہ کو کہتے ہیں تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، جا. ایک پیغمبر آیا ہو، کلمہ پڑھ، اس پر جو ایمان لے آئے گا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ سنور جائے گی. پھر بھی اب صرف یہ ہے جو مانتے ہیں ان کا زبان پر ہے، لیکن دل میں بات ہے، دل میں بات ہے، دل میں کسی اور کی محبت ہے، دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں، دل میں دنیا والوں کی محبت ہے. تو یہی ایک نقصان ہو. نہ ماننے والے تو ویسے اسی ٹھپ میں ٹھہرے ہوئے، جو ماننے والے ہیں وہ بھی بغاوت پہ اترے ہوئے. اور اللہ کے معلوم ہے زبان سے بات کہتے ہیں، دل میں. اب فجر کی نماز میں کتنے ساتھی اٹھ کر آئے، نماز پڑھی، لیکن دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے پاس جانا، یار دعا کریں کہ برکت نہیں ہے، دکان میں، کاروبار میں برکت نہیں، پریشان ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی روزی کے اندر برکت ڈالیں گے، روزی کے اندر برکت ڈالیں. تو فجر کی نماز کتنی آدمی پڑھے، اور یہی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست کتنی ہے، اور وہ کیسا ذلیل کہا گیا ہے. ہم نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل. اور یہی لوگ ہیں جو جانور ہیں، اور حقیر جانور، بدتر جانور، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر، ان سے بھی بدتر. اور اگر ڈائریکٹ کہا جائے بے سور سے بھی بدتر تو پھر کام خراب ہو جائے. جیسے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، صبح دربار لگ گئی، کہا کہ بھی اس کی تعبیر بتا، میں اس کو یہ دوں گا یہ دوں گا. ایک آدمی آیا تعبیر بتانے کے لیے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا خاندان سارا مر جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے. اس نے کہا اس کو پھانسی پر لگاؤ. اب وہ پھانسی پر لگا دیا. تو ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی میں تعبیر بتاتا ہوں. جی بتائیے.
کہا بادشاہ سلامت آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ کہا کہ اس کو سونے جواہرات دو۔ بات ایک ہے، عمر لمبی ہوگی یعنی سارے مر جائیں گے، آپ رہیں گے، یا سیدھا سیدھا کہا کہ بھی وہ سارے مر جائیں گے، آپ رہیں گے، پھر وہ پاس پر لٹے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہی بات ہے کہ وہ جانور حقیر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اللہ کی نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چھوڑ کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور دنیا پستی کے اندر مسلمان اس لیے جا رہے ہیں اور پریشان اس لیے ہیں، تکلیفیں اس لیے ہیں، گھر گھر کے اندر فساد ہے، یہی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، دنیا تو ویسے جیسی کیسی ہے، گزر جائے۔ یہ تو دنیا مکڑی کا جالا ہے، مچھر کے پر سے تعبیر دی گئی ہے۔ دنیا تو ہے ہی فساد کی جگہ۔ ان اول الناس فتنہ، سب سے پہلا دنیا کے اندر جو فتنہ آیا، دنیا کا فتنہ، سب سے پہلا فتنہ دنیا۔ ان اول الناس فتنۃ النساء، اور پھر ایک جگہ پر یہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ دنیا کے اندر عورتوں کی وجہ سے آیا، عورتوں کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے آ رہے ہیں، دونوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آخر وقت گزر جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، اندھیری قبر ہے، اس کے اندر کوئی ہمارا ساتھی نہیں، جو کر کے جائیں گے، جو توشہ لے کر جائیں گے، وہی کام آنے والا ہے، وہی کام آنے والا ہے۔ تو توشہ بنانا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے جس کا بھروسہ کوئی نہیں، اس کے لیے سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی کرایہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی جمع، نہ کوئی مکان بنانے کے لیے، اور نہ جنت کے اندر کوئی درخت، نہ کوئی جنت کی فکر، تو اس کے بعد بات کا تو توشہ نہیں۔ وہاں انٹرویو ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی دربار میں، وہ تو وہاں جائیں گے جنت میں جو پاس ہوں۔